میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ میرے چچا چچی کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے خوشی سے گود لے لیا اور بڑی ہی محبت سے میری پرورش کرنے لگے۔ میرے ماں باپ بھی غریب لوگ تھے اور چچا چچی بھی مزدوری کرتے تھے، مگر میری چچی مجھے کام پر نہیں لے جاتی تھی، وہ مجھے گھر پر ہی رکھتی۔ میں نے کئی بار ان سے کہا کہ مجھے بھی کام پر لے جایا کریں، مگر وہ منع کر دیتی۔ اس نے مجھے ایک استانی کے پاس قرآن مجید اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اس کی خواہش ہے کہ تو اسکول جائے اور پڑھے لکھے، مگر میرے چچا چچی میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری کتابوں اور کاپیوں وغیرہ کا خرچہ برداشت کر سکیں۔ دونوں میاں بیوی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے، جہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ کام بہت محنت کا تھا، لیکن مزدوری بہت کم تھی۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی، ابھی میری عمر 16 سال کی ہوئی۔ چچی کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگ گئی۔ وہ اکثر چچا سے بھی کہنے لگی کہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں۔ چچا کہہ دیتا کہ پورا دن تو تیرے ساتھ ہی مزدوری کرتا ہوں، اب تو ہی بتا کہ کہاں سے اچھا رشتہ ڈھونڈوں۔ انہی باتوں میں سال گزر گیا، پھر اچانک میں نے چچی کے منہ سے سنا کہ اس نے میرے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے جو اسے پسند بھی آیا ہے۔ میں کیا بولتی، شرما کر چپ ہو گئی۔ پھر کئی دن تک چچا اور چچی میں مشورے چلتے رہے، میں خاموشی سے صورتحال دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک دن جب چچی کام سے گھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جو گلاب جامنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں دیا اور بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور یہ مٹھائی بھی لڑکے نے ہی دی ہے۔ میں تو شرم سے لال گلابی ہو گئی اور ڈبہ وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کچھ دن کے بعد ہی مجھے سادگی سے رخصت کر دیا گیا۔ چند لوگوں کے ساتھ میں شادی کے وقت جو چند لوگ میرے ہمراہ تھے، وہ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جب میرے شوہر نے مجھے قبرستان کے گیٹ پر لے جا کر کھڑا کر دیا تو میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ شادی کے بعد رخصت ہو کر سیدھا قبرستان میں۔ ابھی میں ان سوچوں میں ہی گم تھی کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، قبرستان کے ساتھ بنے ہوئے کوارٹر کے تالے کو کھول کر مجھے اندر لے گیا۔ میں ابھی تک حیران پریشان تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میرے چہرے پر تو گھونگھٹ تھا اور میں نے تو ابھی تک اپنے شوہر کو بھی نہ دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے بستر بھی سجایا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ گھر میں ضرورت کی سبھی چیزیں نظر آ رہی تھی، جبکہ میں تو خالی ہاتھ آئی تھی۔ بغیر کسی جہیز کے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے اب۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ عمر میں تو وہ مجھ سے کافی بڑا تھا، مگر عمر رسید نہ تھا، جوان اور صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ خیر، میں نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ کچھ دن بعد مجھے احساس ہوا کہ میری چچی نے واقعی بہت کچھ دیکھ کر میرا رشتہ یہاں طے کیا ہے۔ میرا شوہر ایک گورکن تھا، مرحوم لوگوں کی قبریں بناتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اپنے مرحومین کی قبروں کی دیکھ بھال کے لیے مہینے کے پیسے دیے جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر قبر کی کھدائی پر بھی کافی سارا مال لیتا تھا۔ میرے اپنے گھر کی نسبت یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک الماری میں میرے لیے خوبصورت لباس اور زیور بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہاں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ میرا گھر قبرستان میں تھا، نہ کوئی محلے دار۔ اسی لیے جب میرا شوہر قبرستان میں کام کر رہا ہوتا تو میں اکیلے پن سے گھبرا کر وہیں دور کہیں کھڑی ہو جاتی۔ میرا شوہر ویسے تو ایک سخت انسان تھا، مگر میرے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور مجھ سے بہت نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی کہ وہ یہ کہ میرا شوہر جب بھی کسی مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتا تو جب تک اس میت کے گھر والے کھڑے رہتے تو کچھ نہ کرتا، مگر جیسے ہی میت کے گھر والے چلے جاتے تو وہ قبر کی کچھ مٹی اٹھاتا اور اپنی جیب میں موجود کسی چیز میں ڈال لیتا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ وہ ہر قبر پر یہی کرتا ہے۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر ایسا اس مٹی میں کیا ہے اور کیوں میرا شوہر ایسے مٹی اٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ مگر پھر میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہر قبر کی مٹی نہیں اٹھاتا، بلکہ کوئی مخصوص قبر ہی ایسی ہوتی ہے جس کی مٹی اٹھا کر وہ جیب میں ڈال لیتا ہے۔ دوسرے دن دیکھتی کہ اس کی وہی جیب جس میں اس نے مٹی ڈالی ہوتی تھی نوٹوں سے بھری نظر آتی تھی۔ یہ دیکھ کر بڑی حیران تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس بارے میں کوئی سوال کرتی۔
اب تو جب بھی وہ رات دیر تک قبرستان جاتا تو گھر کا قبرستان میں کھلنے والا دروازہ باہر سے بند کر کے جاتا۔ میرے پوچھنے پر کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ یہی کہتا کہ میری حفاظت کے خیال سے۔ وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرا کا کوئی فائدہ اٹھا کر کوئی مجھے نقصان پہنچائے۔ میں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئے اور پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا۔ مگر میرے دل میں اس کی یہ بات، وہ قبر سے مٹی کیوں اٹھاتا ہے اور پھر اس کے دوسرے دن اس کی جیب نوٹوں سے کیوں بری ہوتی ہے، میں تو اٹک کر رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک رات جب میں بے خبر سو رہی تھی، گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے بجایا۔ میرا شوہر بھی اس وقت گھر میں نہیں تھا، بلکہ وہ رات گئے قبر کی تیاری کے لیے قبرستان گیا تھا اور میں آرام سے سو رہی تھی۔ جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو میری آنکھ کھلی تو گھر کے باہر والے دروازے پر دستک کا اندازہ کرتے ہوئے میں اونچی آواز میں بولی، الہی خیر، اس وقت کون آیا ہے؟ میں نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے کسی نے دروازہ کھولو، تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو مجھ پر ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک ایمبولینس کھڑی اور ہسپتال کا کچھ عملہ میرے شوہر کی میت لیے کھڑا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا دوست ہے اور یہ لوگ چائے پینے کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے میرا شوہر موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ اس کا دوست پیچھے تھا اس لیے وہ بچ گیا۔ اس لیے وہ ایمبولینس کو کال کر کے اور میرے شوہر کے مرنے کی تصدیق کر کے اب اس گھر لے آیا تھا۔ مجھے تو اس وقت کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے۔ میں تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود اپنے شوہر کی لاش دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں گھر میں چچی اور کچھ خواتین موجود تھی اور باہر قبرستان میں میرے شوہر کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں چچی کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر وہ بیچاری مجھے تسلی دینے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی۔ آخر کار میرے شوہر کو دفنا دیا گیا۔ جب سب چلے گئے تو میں خاموشی سے اس کی قبر پر گئی۔ میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھی اور جب واپس جانے لگی تو ایک دم میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے اس کی قبر کی کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھی اور گھر چلی آئی۔ گھر پر چچا اور چچی تھے جو میرے پاس ہی رک گئے تھے کیونکہ میری حالت بھی ابھی اچھی نہیں تھی، اور دوسرا اس گھر میں زندگی کی ہر سہولیات موجود تھی، بلکہ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی جو میرا شوہر مجھے دیتا رہتا تھا۔ دوسرے دن جب میں سو کر اٹھی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ میرے شوہر کی قبر کی مٹی کے حوالے سے تھا، کیونکہ میرا شوہر جب بھی کسی قبر کی مٹی اٹھاتا تو دوسرے دن اس کی جیب نوٹوں سے بری ہوتی تھی۔ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اب میں نے بے اختیار ہی اس کی قبر کی مٹی اٹھا لی۔ اس کے پیچھے بھی شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ جس میں قبر کی مٹی بندھی ہوئی تھی گھر واپس آ کر ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ صبح جب اٹھ کر میں نے دوپٹے کی جانب دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میری چیخیں سن کر چچی دوڑ کر آئی اور اس نے بھی دوپٹے کی جانب دیکھا تو وہ بہت دہشت زدہ رہ گئی۔ میں تو اس راز سے پردہ اٹھانے کے چکر میں مزید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ چچا اور چچی چاہتے تھے کہ میں اب یہاں نہ رہوں اور ان کے ساتھ چلوں، مگر اب تو جب تک میں حقیقت تک نہ پہنچتی ہرگز بھی یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ انہی دنوں میرے بچے کی پیدائش ہو گئی اور میری گود میں میرے شوہر کی نشانی جیتا جاگتا بچہ آ گیا تھا۔ اس بچے کو پا کر تو میرا ارادہ مزید پختہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے میں اسے جان کر ہی رہوں گی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے خواب میں اکثر اپنا شوہر نظر آتا جو بہت ہی تکلیف اور درد میں نظر آتا اور مجھ سے التجا کرتا کہ میں اس کی مدد کروں، مگر میں اس کے علاوہ کیا کر سکتی تھی کہ مزید دعائیں کروں اور اس کی بخشش کے لیے ایک دن میں اس طرح قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ مجھے ایک آدمی نظر آیا جو میرے شوہر کی قبر پر بیٹھا زار و کتار رو رہا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس رات میرے شوہر کی میت لے کر آیا تھا۔ جب میں نے اسے پہچان لیا تو اس وقت وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکی اور قبرستان کے دروازے پر میں نے اسے گھیر لیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا، مگر میں نے اس سے التجا کی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ مجھے اسے اپنے شوہر کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ کافی گھبرایا، پھر بغیر بحث کے نہ جانے کیا سوچ کر میرے ساتھ چل پڑا۔
میں اسے گھر لے آئی۔ اس وقت میرے چچا اور چچی گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا، پھر اپنے بچے کو لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیا اور میں نے اسے کہا میرے کچھ سوال ہیں اور تم ان کا جواب دے دو تاکہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ بچہ میں نے تمہارے قدموں میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ تمہارے دوست کی نشانی ہے، تو شاید اسے دیکھ کر ہی تم سب کچھ سچ بیان کر دو جو میں نہیں جانتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے سوالوں کا بالکل درست جواب دے گا اور کچھ بھی نہیں چھپائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی گھڑی اس گھر سے نکل جاؤں، مگر کچھ قرض تھے جو مجھے لوٹانے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے بھی اپنے اوپر بیتنے والی صورتحال سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ میری مدد کرے گا کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو دوسرے دن میں نے اپنی چچی سے کہا کہ تم کچھ دن مزدوری پر نہ جاؤ اور میرے بیٹے کا خیال رکھو، اور مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں کہیں باہر جاؤں گی۔ چچی تو مان گئی، مگر اس نے بہت پوچھا کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں۔ جب سے وہ دوپٹے والا واقعہ ہوا تھا وہ بھی بہت سہم گئی تھی۔ دوسرے دن صبح میں قبرستان سے نکل کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں کا مجھے بتایا گیا تھا۔ میرے شوہر کا دوست وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہاں سے ہم بس میں بیٹھے اور پھر ایک دور دراز کے سٹاپ پر اتر گئے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو بالکل ویران تھی، مگر اس ویران جگہ پر ایک نیم دائرے میں لگے درختوں کے جھنڈ کے بیچ ایک کچا جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس جھونپڑے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ تسبیح ہاتھ میں پکڑے عبادت میں مصروف ہیں۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے تسبیح کو روکا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ دنیا سے دور اس ویرانے کو مسکن بنایا ہے، پھر بھی تم جیسے ضرورت مند آ ہی جاتے ہیں۔ کہو کیا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے میرے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر کے دوست نے ان بابا کو تمام حقیقت بتا دی۔ ساتھ ہی میں نے بھی جو مجھ پر بیتی تھی وہ بیان کر دی۔ یہ سب سن کر وہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کے دوست کو جھونپڑے سے نکل جانے کا کہہ دیا، مگر وہ ان کے پیر پکڑ کر بیٹھ گیا اور زار و کتار رونے لگا۔ ساتھ ہی میں نے بھی بہت منت سماجت جاری رکھی۔ بڑی دیر کے بعد جب ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا جاؤ اور یہ کام کرو۔ ہم ان کی ہدایت سن کر باہر نکل آئے اور پھر وہی طویل سفر کر کے واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس بار میرے شوہر کا دوست بھی میرے ساتھ تھا۔ چچی نے جب کسی اجنبی کو ہمارے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ شک بری نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ تب ہی میں نے آگے بڑھ کر اسے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں جیسا وہ سمجھ رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے جو گھر میں جو پیسہ روپیہ تھا اور زیور تھا سب اکٹھا کیا اور اس آدمی نے کہا کہ وہ بھی صبح اپنا تمام مال و اسباب لے کر آئے گا۔ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ آدمی واپس آ گیا۔ اب ہم نے یہ سب مال و اسباب لیا اور شہر کے مختلف رفاہی اداروں کو صدقہ کر دیا، کیونکہ بابا جی نے ہمیں یہی کرنے کو کہا تھا۔ مدثر جو میرے شوہر کا دوست تھا اس کے بعد وہ بابا جی کی طرف چلا گیا۔ جب میں واپس گھر آ گئی، گھر آ کر میں نے چچی سے کہا کہ چلو اب اپنے گھر چلتے ہیں۔ چچی تو خوشی سے تیار ہو گئیں کیونکہ جب سے میری چچی نے میرے دوپٹے سے سانپ نکلتے ہوئے دیکھا تھا وہ تو تب سے گھر جانے کا بول رہی تھی۔ گھر جانے سے پہلے میں آخری بار اپنے مرحوم شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے تلاوت قرآن کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہم تو اچھی بلی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، کیوں آپ کے دل میں شیطان کا غلبہ ہوا اور پیسوں کی لالچ میں آپ انسانیت سے ہی گر گئے؟ آپ نے مردوں کا سودا کیا، قبر سے تازہ مردے نکال کر ہسپتال اور مختلف اداروں کو فروخت کرتے رہے۔ یہ نہ سوچا کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ جیسے آپ کی قبر کی مٹی اٹھائی تو وہ مٹی میرے دوپٹے میں سانپ بن گئی۔ تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے، مگر آپ کے پارٹنر اور دوست نے مجھے تمام حقائق سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی آپ کا یہ حشر دیکھ کر بہت ڈر گیا ہے اور اس نے بھی سچی توبہ کر لی ہے۔ میں نے وہ تمام مال و اسباب جو آپ نے اس غلیظ کام سے اکٹھا کیا تھا آپ کی طرف سے غریبوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرما دے گا۔ میں آپ کے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں اور حق و حلال کی کمائی سے اس کی پرورش کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی اور چچا چچی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا تو مدثر نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ وہ اب بالکل بدل چکا تھا
اس نے کرانے کی دکان کھولی تھی، سر پر ٹوپی اور 5 وقت کا نمازی ہو گیا تھا۔ اس نے چچی سے میرا ہاتھ مانگا اور چچی بھی انکار نہ کر پائیں اور میری شادی مدثر سے ہو گئی، اور الحمدللہ آج ہم بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔